اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دوست ہے ہمارا، مرید ہے کراچی سے، وقار خان۔ وقار خان نے سوال کیا تھا کہ سائیں محبوب پیر ہمیں بتائیں عملیات میں اور ولایت میں کیا فرق ہے۔ اللہ تعالیٰ اس میرے دوست مرید محمد وقار خان کو اللہ زندگی دے، اس کی گھریلو پریشانیاں دور کرے، اللہ وقار خان پہ رحمت کرے اور اس کے لطائف کو زندہ و بیدار فرمائے۔ اور بھی جتنے ہمارے مرید جہاں جہاں بھی بیٹھے ہیں، اللہ سب کو عمل اور ساتھ اس پر ولایت الہی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عمل کے ساتھ ولایت علیحدہ مقام ہے۔ جب بندہ کسی چیز پر عمل کرتا ہے، عمل کر کے اس کو اپنے پر وارد کرتا ہے، وارد کرنے کے بعد اس رستے پر چلتا ہے جس کو راہ سلوک کہتے ہیں، پھر اللہ کی ولایت بندے کو ملتی ہے۔ اچھا، اس دوست نے پوچھا عملیات میں اور ولایت میں کیا فرق ہے؟ میرے بھائیو یاد رکھیں، عملیات جتنے بھی ہیں وہ سارے نیک عملیات ہیں، قرآن و حدیث والے، وہ سارے کے سارے اللہ کی رضا کے لیے بھی پڑھے جاتے ہیں، نفسانی خواہشات کے لیے بھی پڑھے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم جتنا میں دیکھتا ہوں سورہ مزمل پڑھتے ہیں، لوگ رزق کے لیے پڑھتے ہیں کہ یا اللہ میری دنیا اچھی ہو جائے، یاسین مشکلات کے آسانی کے لیے پڑھتے ہیں تو یہ بھی دنیا داری میں آ جاتا ہے۔ واقعہ صورت پڑھتے ہیں کہ فاقے نہ آئیں تو یہ بھی دنیا داری میں آ جاتا ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، دنیا میں رہنا ہے تو دنیاوی چیزوں کے لیے ان چیزوں کو کرنا ضروری ہے۔ پھر بندے میں نے دیکھا ہے کہ سورہ رحمان پڑھتے ہیں جی جنت میں جانا ہے، نماز پڑھتے ہیں جی جنت میں جانا ہے، قرآن پڑھتے ہیں جی ہمیں قیامت کے دن بخشوائے گا قرآن۔ اسے جتنے بھی یہ عملیات ہم دین اسلام کے کرتے ہیں، ان میں کوئی نہ کوئی دنیاوی لالچ موجود ہوتا ہے۔ ان میں یہ رضا نہیں ہوتی ہم نے اللہ کے ولی بننا ہے، کیونکہ ولایت کی ایک مقام، ولایت کا جہان علیحدہ ہے، اس کا عملیات سے کوئی تعلق نہیں ہے، عملیات کی زندگی سے۔ اچھا، کوئی بندہ یہ نماز روزہ حج زکوٰۃ تو چلو یہ کرتا ہے، یہ بھی دنیا داری کے لیے کرتا ہے، یہ جنت کے لالچ میں کرتا ہے۔ عملیات اب دیگر چلے شلے کیے جاتے ہیں، وظیفے کیے جاتے ہیں، جیسے کہ چلہ آیت الکرسی کا کیا جاتا ہے، سورہ جن کا چلہ کیا جاتا ہے، اسی طرح چلہ کیا جاتا ہے دعائے سیفی کا، چلہ کیا جاتا ہے کسی بھی اللہ کے اسم کا۔ تو یہ چلے کس مقصد کے لیے کیے جاتے ہیں؟ اب میں سورہ جن کا چلہ کرتا ہوں تو سورہ جن کا چلہ اس نیت سے کروں گا کہ مجھے کوئی جنات مل جائے جو میرے نوکر ہو جائیں، میرے کام کرنا شروع کر دیں۔ آیت الکرسی بھی اس لیے پڑھی جاتی ہے۔ مزمل کا چلہ کرتا ہوں یا تسخیر کائنات کے لیے کروں گا، یا میں رزق کے لیے کروں گا، فتح کامیابی کے لیے کروں گا۔ ہم کوئی بھی چلہ کریں گے وہ محض اس کام کے لیے ہوگا، عملیات اس کام کے لیے ہوں گے کہ جس کام کو آپ نے خیال میں رکھنا ہے کہ میں نے اس کام کو حاصل کرنا ہے، اس مقصد کو حاصل کرنا ہے، یہ کام کو حاصل کرنا ہے، اس کے لیے ہم چلہ کریں گے۔ بہت سارے اولیاء اللہ نے بھی چلے کیے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن وہ چلے محض انہوں نے کہہ لیں کسی چیز کو مسخر کرنے کے لیے یا رزق کی خیر و برکت کے لیے کیے ہیں۔ حرج بھی کوئی نہیں ہے، عملیات کرنے جائز ہیں، بندہ کر سکتا ہے، وظیفے کی صورت میں بھی کر سکتا ہے۔ عملیات کرنے کی برکت یہ ہوگی کہ آپ کی مشکلات ضرور آسان ہو جائیں گی۔ اب کوئی بندہ، میں آپ کو اپنی طرف سے ایک گفٹ دیتا ہوں جو میرے مرشد نے مجھے عطا کیا۔ اب کوئی بندہ کہتا ہے کہ میرا رزق نہیں کھلتا، تو میں ایک عمل بتاتا ہوں آپ کو۔ اب وہ عمل ٹھیک ہے، اولیاء اللہ نے منسوب ہے، غوث پاک سرکار نے لکھا ہے وہ عمل، تو وہ بندے کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اچھا، وہ غربت کو ختم کرنے کے لیے عمل ہے۔ حضرت غوث پاک فرماتے ہیں رحمت اللہ علیہ کہ جو بندہ روزانہ عشاء کی نماز کے بعد 10 تسبیح کرے یا حیو یا قیوم، 10 تسبیح، ایک تسبیح کرے یا وہابو یا وہابو، اس کے اول آخر 11 بار درود شریف پڑھے اور اس کو 41 دن پڑھے۔ 41 دن جب مکمل ہو جائیں گے، سیدنا غوث پاک فرماتے ہیں اللہ موکلات کے فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دیتا ہے، اس بندے کو جہاں سے مرضی رزق پہنچانا ہے آپ نے، یعنی میرے خزانے سے اس کو رزق پہنچانا ہے۔ تو یہ 41 دن کا وظیفہ جو بندہ کر لے، ناغہ نہیں کرنا، کسی میری بہن نے کرنا ہے تو ناغے کے دن بعد میں پورے کرنے ہیں، اس کو 41 دن پورا کرنا ہے، اور بعد میں بھی چاہے آپ 1-2 تسبیح یا حیو یا قیوم یا وہاب رکھیں 41 دن کے بعد بھی،
وہ عمل کامیاب ہو جائے گا. آپ انشاءاللہ غوث پاک کے صدقے اللہ آپ کو غنی کر دے گا, امیر کر دے گا. یہ بڑا مجرب عمل ہے, آپ کر سکتے ہیں. لیکن پھر میں آپ کو بتا دوں یہ سارے عملیات دنیا کو حاصل کرنے کے لیے ہیں, اللہ کو نہیں. اب اللہ کو حاصل کرنے کا اور ولایت حاصل کرنے کا جو عمل ہے وہ کون سا ہے؟ تمام کے تمام اولیاء اللہ نے لکھا کہ اگر آپ ولایت لینا چاہتے ہیں تو اس سے ولایت لینے سے پہلے آپ کسی کامل ولی اللہ کے مرید ہو جائیں, کسی فقیر کسی درویش کے سروری قادری طریقے میں بیعت ہو جائیں, بیعت کسی بھی سلسلے میں ہو جائیں پر بیعت ہو جائیں کسی کامل ولی اللہ کے. بیعت ہونے کے بعد آپ ان کے بتائے ہوئے نقش قدم پر چلیں, انہوں نے جو کہا وہ عمل کریں. اگر آپ ان کے بتائے ہوئے نقش قدم پر چلیں گے, یعنی وہ کیا بتاتے ہیں آپ کو؟ وہ بتاتے ہیں بندے اپنا تزکیہ نفس کر. اب ہمارا کوئی مرید ہوتا ہے تو ہم ان کو اسم اللہ ذات دیتے ہیں. کیوں دیتے ہیں؟ اسم اللہ ذات کا بیٹا تصور کیا کرو. اسم اللہ ذات کا تصور کوئی بندہ ناف پر کرتا ہے نا اپنے, اس کے نور سے بندے کی نفسانی خواہشات ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے, شریر ذہن نیک ہو جاتا ہے. جو اسم اللہ ذات اپنے دل پر تصور کرتا ہے اس کا دل اللہ کا حرم, اللہ کا عرش بن جاتا ہے. جو بندہ تصور اسم اللہ ذات اپنے ماتھے پر کرتا ہے, اللہ اس کے ماتھے کو لوح محفوظ بنا دیتا ہے. اسی طرح وہ اپنے ہاتھ کی ہتھیلیوں پر اسم اللہ ذات کا تصور کرے, اللہ پوری کائنات اس کو اس کی ہاتھ کی ہتھیلیوں پر دکھا دیتا ہے. جو بندہ کسی کامل ولی کا بیعت ہو جاتا ہے, اچھا ولی اللہ ہوتا ہے اللہ کا نیک بندہ ولی اللہ, جو ولی اللہ کی صحبت میں آ جاتا ہے نا, مرشد سے محبت کرتا ہے, مرشد کے پاس آتا ہے, مرشد کو خوش کرتا ہے, یعنی اس کی اطاعت کرتا ہے, اس کی عزت کرتا ہے, اس کو پروٹوکول دیتا ہے, مرشد اللہ کا دوست ہوتا ہے, ولی ہوتا ہے, اللہ کی سب میں فنا ہوتا ہے. تو جو مرید اس کا ہو جاتا ہے نا, اس کے اوپر بھی اس کی چھینٹے پڑ جاتے ہیں. بعض مریدوں کو تو مرشد اٹھا کر فنا کر دیتے, اللہ کی اسم میں بقا دے دیتے ہیں. تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ بندہ ولی بننا شروع ہو جاتا ہے. ولایت حاصل کرنے کے لیے کامل مرشد کی بیعت ضروری ہے, ولایت حاصل کرنے کے لیے کامل ولی اللہ کے نقش قدم پر چلنا ضروری ہے. سلطان العارفین سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ, حضرت فقیر نور محمد سروری قادری رحمۃ اللہ علیہ, میرے مرشد گرامی حضرت فقیر عبدالحمید سروری قادری رحمۃ اللہ علیہ, آپ نے اپنی کتابوں میں لکھا ولی بننے کے لیے مراقبہ تصور اسم اللہ ذات ضروری ہے. جس بندے کا باطن اس کا مرشد زندہ نہ کر دے, جس بندے کا باطن کا تعلق اس کے مرشد کے باطن سے نہ ہو جائے, جس بندے کے دل کا تعلق اسم اللہ ذات سے نہ ہو جائے, جس بندے کی روح کا تعلق اسم محمد سے نہ ہو جائے, اور ان کا باطنی کنٹیکٹ اللہ کی ذات سے نہ ہو جائے, جان لے وہ ولی اللہ نہیں ہو سکتا. ولی اللہ بننے کے لیے مرشد سے باطنی کنٹیکٹ تار ملنی چاہیے, اس میں محمد سے تار ملنی چاہیے, اس میں اللہ ذات سے تار ملنی چاہیے. آپ کا باطن اللہ اللہ کرے, آپ کی روح اللہ اللہ کرے, آپ کے لطائف اللہ اللہ کرے, آپ کا باطن اللہ اللہ کرے, اور محض اس لیے کرے اللہ تیری رضا. اللہ تجھے حاصل کرنا ہے, اللہ آپ کو پانا ہے, اللہ آپ کی محبت چاہیے, اللہ آپ کا پیار, آپ کی غلامی, آپ کی رحمت چاہیے. اللہ آپ کی اپنی رحمت کی دوشالہ ہم پر ایسے دوشالہ ڈال دے, اللہ تیری رحمت تیرے محبوب کی کملی میں چھپ جائیں. تو ولایت کا مرتبہ یہ ہے کہ بندہ مرشد کا دامن پکڑے, پھر اس کے بتائے ہوئے مشق وجودیہ کرے. اور میں پھر آپ کو بتا دوں, ولی بننے کے لیے تصور ضروری ہے. جس بندے کا باطن ہی نہیں کھلا, اندر ہی نہیں روشن ہویا, وہ کہے میں ولی اللہ نہیں. ہاں عملیات کی زندگی میں ٹھیک ہے, وہ عمل شمل کر رہا ہے, نیک ہے, اجر مل جائے گا قیامت کے دن, دنیا میں بھی ملتا ہے, قیامت کے دن بھی مل جائے گا. اگر وہ چاہتا ہے کہ میں اللہ کو ملوں, میں ولایت پاؤں, میں غوثیت پاؤں, قطبیت پاؤں, مقام سلطان پاؤں, یا کوئی بھی درجہ پاؤں, تو اس کو چاہیے مرشد سے محبت, مرشد کی ہاں میں ہاں, مرشد کی نا میں نا, مرشد کی خدمت میں حاضر, مرشد سے محبت, مرشد کو اپنا سب کچھ جان کے اس کے نقش قدم پر چلے. وہ بتائے اپنے سینے پر محمد لکھو تو لکھو, وہ بتائے اپنے دل پر اللہ لکھو تو لکھو, کیونکہ مرشد کی توجہ آپ کے ساتھ ہے. وہ آپ نے نہیں کرنا, وہ مرشد نے آ کر ہی سارا کچھ کر دینا ہے. تو کیا ہوگا بھلا؟ اندر کا جو بندے کے اندر کے مقامات ہیں وہ کھلنا شروع ہو جائیں گے.
اندر کے کیا مقامات ہیں؟ حضرت انسان کے اندر جو 7 لطائف ہے، لطیفہ نفسی، قلبی، روحی، سری، خفی، مخفی، اخفا، مقامی انا، جو سارے بیدار زندہ روحیں ان کی زندہ ہو جائیں گی، یہ اپنا اندر کام کرنا شروع کر دیں گے، بندہ ولایت پانا شروع کر دے، ولایت کے بعد غوثیت، قطبیت، یہ اللہ بندے کو درجے دینا شروع کر دیتا ہے۔ پر تب جب آپ نے کسی کامل ولی اللہ کا دامن پکڑنا ہے، پھر اس کے نقش قدم پر چلنا ہے۔ تو عملیات کا جہان اور ہے، روحانیت و ولایت کا جہاں اور ہے۔ عملیات کا جہان اسی تعلق عالم ناسوت سے ہے، جبکہ ولایت کا تعلق عالم رویا، عالم ملکوت و جبروت و لاہوت و باہوت سے ہے، اور عملیات صرف عالم ناسوت کے ہیں اس جہان کے، جبکہ باقی عالم ولایت جو ہے اس کا تعلق، اس ولایت کا تعلق اور جہانوں کے ساتھ ہے جو اللہ تک جاتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو عامل بھی بنائے، کامل بھی بنائے۔ یہ نہیں کہ علم کو چھوڑ دینا ہے، علم، عمل اور ساتھ ولایت بھی اللہ مجھے اور آپ کو عطا فرمائے۔ اللہ مجھے اور آپ کو اپنے محبوبین بندوں میں شامل کرے۔ آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔